अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आएँ थोड़ा सा हम आइन और कानून पर बात करेंगे कि जब जब भी आइन और कानून को रौंदा गया तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम को नुकसान पहुंचा। पहले आइन बनाया गया जिसको तोड़ा गया तकरीबन 1966 या 7 में, और उसके तकरीबन कुछ ही साल बाद 1971 में सकूत ढाका हुआ और पाकिस्तान को 2 लाख होना पड़ा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। फिर 1973 का आइन लिखा गया और इसी आइन को भी मुख्तलिफ अदवार में यानी कि वक्फे से तोड़ा जाता रहा। और आज 2023 में एक बार फिर अगर हम इसको पाकिस्तानी कौम के लिए बदकिस्मत साल कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। 2023 में आइन का तो नामो निशान ही नहीं रहा। ऐसे लगता है कि जैसे मुल्क पाकिस्तान का कानून या आइन थोड़े से करप्ट लोगों के लिए या माफियाज के लिए एक रंडी बनकर रह गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कानून अपने पैरों में घुंघरू बांधकर उनके आगे नाचता है। इमरान खान साहब की हुकूमत गई, होना तो ये चाहिए था कि साइफर पर तहकीकात होती, उसमें जो भी मुलविस होता उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होती, लेकिन इन्होंने सिरे से कानून ही उड़ा दिया, आइन को ही रास्ते से हटा दिया कि ना आइन और कानून होगा और ना ही जो मुल्ज़िमान या मुजरिमान हैं उनको सज़ा मिलेगी। और देखना आप सब ने देखा कि जो बेगुनाह थे, जो मुहिब्बे वतन थे, वो जेलों में हैं, या जो दीगर थे उनको मुख्तलिफ़ केसेस में फंसा कर जेलों में डाला गया है, और जो मुजरिम थे, सज़ा याफ्ता थे, उनको इलेक्शन के लिए क्वालिफाई किया जा रहा है। इमरान खान साहब पर हमला हुआ, 4 गोलियां उसको टांग पे लगीं, और बजाय इसके कि जो नाम ये जो मज़लूम होता है ना, जिस पर अटैक हो, हमला हो या जिसके घर डकैती हो, उससे पूछा जाता है कि किस किस पर आपको शक है, वो नाम पेश करता है, उस पर तहकीकात होती हैं, जो भी उसमें मुलविस होता है उसको करारवा की सज़ा मिलती है, कानून के कटहरे में लाया जाता है। अदरवाइज जो बेगुनाह होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इमरान खान साहब ने 3 नाम दिए कि मुझे शक है, बाकायदा वो कुछ नामों के सबूत भी देने को तैयार थे कि आप जुडिशल इंक्वायरी करें, तहकीकात करें, इसमें 3 नाम जो हैं वो मुलविस हो सकते हैं। लेकिन वो 3 नाम उसमें मुलविस करने की बजाय FIR काटने की बजाय 3 महीने इमरान खान साहब की किसी किस्म के उस केस के हवाले से कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जो मुजरिम उसमें पकड़ा गया नवीद, उससे फ़ौरन गोलियां लगने के, फायरिंग के वाक़े के फ़ौरन बाद उसे बयान दिलवाया जाता है कि मैंने इमरान खान साहब को गुस्ताखी करने पर जो है तो फायरिंग करके कत्ल करने की कोशिश की है, ताकि आवाम के जहनों में ये तासुर जाए कि किसी ने इमरान खान साहब को कत्ल कराने की कोशिश नहीं की, ये कोई प्री प्लान नहीं था, एक बस मजहबी इंतहा पसंद था जिसके जहन में ये आया कि इमरान खान साहब गुस्ताख हैं, इसलिए उसको रास्ते से हटा देना चाहिए। इमरान खान साहब नाजरीन वो गुस्ताख हैं जिसने UNO में यहूदियों के दरमियान खड़े होकर ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बंद की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, जब आप उसकी तौहीन करते हैं तो हमारे दिल में दर्द उठता है, और आप सब समझते हैं कि दिल की तकलीफ़ कितनी बड़ी होती है। 9/11 के बाद जैसे इस्लामोफोबिया ने सर उठाया, यानी कि इस्लाम को जो है वो दहशतगर्द करार दे रहे थे यहूदी मीडिया, इसराइली मीडिया या अमेरिकन मीडिया या यूरोपियन मीडिया, जिस तरह आप कह सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने UNO में कहा कि ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। कोई एक अगर कोई कार्रवाई करता है, पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर कोई मुसलमान है, ख़ुदकश हमला करता है या ऐसी वैसी कोई वारदात करता है, वो क्यों करता है। पहले तो ये देखना चाहिए कि वो मजबूर क्यों होता है। दूसरा ये कि उसका लेबल फिर पूरे इस्लाम पर क्यों लगता है। अगर कोई हिटलर यहूदी था या उसने यहूदियों को मारा, क्या पूरे यहूदियों को या ईसाइयों को, पूरे मज़हब को बदनाम किया जा सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि पूरा ईसाई मज़हब दहशतगर्द है या पूरा यहूदी मज़हब जो है वो दहशतगर्द है? नहीं ना, उसका लेवल उस पर नहीं लगता। हालांकि लाखों की तादाद में जो है
یہودی مارے تھے ہٹلر نے، لیکن یہ امتیازی سلوک اسلام کے خلاف کیوں؟ پھر 5 مارچ کو عمران خان صاحب نے ایک دن مقرر کروایا جس پر اسلامو فوبیا کے خلاف بحث ہوگی، ناموس رسالت پر بات ہوگی، اسلامو فوبیا پر بھی بات ہوگی، بحث ہوگی۔ یہ 5 مارچ جو ہے عمران خان صاحب نے مقرر کروایا۔ یہ تھا گستاخ۔ جو قرآن اوراق ہم امپورٹ کرتے ہیں یہ بیرون ملک سے آتے ہیں، ان پر بھی ٹیکس جو پاکستانی قوم ہے یا حکومت ہے وہ ادا کرتی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ختم کیا۔ عمران خان صاحب مدارس کو ایک نئے انداز میں چلانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مدارس سے صرف حافظ اور قاری نہ نکلیں، اس کے علاوہ انجینئرز بھی نکلیں، سائنٹسٹ نکلیں، آرمی چیف نکلیں، سینئر عہدیداران نکلیں جو ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کردار ادا کریں، لیکن وہ بھی عمران خان صاحب کو نہیں کرنے دیا۔ عمران خان صاحب نے مختلف قسم کے 2 یا 3 ڈیمز پر کام کیا تاکہ پاکستان میں جو سیلاب آتا ہے اس کا پانی جو ہے بجائے سمندر میں زائل کرنے کے سٹور کیا جا سکے اور مستقبل میں یا قحط میں، خشک سالی میں اس پانی کو استعمال میں لایا جا سکے جس کا کسانوں کو فائدہ ہو۔ یہ تھا گستاخ جس کو نبی صاحب نے مارنے کی کوشش کی تھی، اور ایسا گستاخ تھا جس نے کہا تھا کہ میٹرک تک قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے اور اس میں قرآن کے ساتھ یعنی کہ ناظرہ بما ترجمہ پڑھایا جائے تاکہ لوگ سمجھیں۔ سیرت النبی پڑھانے کے لیے عمران خان صاحب نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کھلوائی کہ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایک خاص نمائندہ کو اس کا ڈین بنایا گیا تاکہ وہ صحیح طریقے سے یونیورسٹی کا جو نظام ہے وہ بنا سکیں اور چلا سکیں۔ یہ تھا یہودی ایجنٹ اور گستاخ جس کو نبی صاحب مارنے کے لیے، جو 3 مہینے تو FIR ہی نہیں کٹی، جب کاٹی گئی تو اپنی من پسند کاٹی گئی، اس میں وہ 3 نام شامل نہیں کیے گئے۔ ہمیں نہیں پتہ وہ قصوروار تھے نہیں تھے، لیکن اس پر تحقیقات تو نہیں ہوئی نا، اس پر تحقیقات ہوتی ہیں، جو بے قصور ہوتے وہ چھوٹ جاتے اور عوام کے نظروں میں بھی امیج ان کا بہتر ہو جاتا، لیکن اس کو ختم کر کے، اس کو ڈیلے کر کے، اس کیس کو FIR کو ایک کمیشن بنایا گیا جس کی رپورٹ میں یہ آیا کہ 3 لوگ تھے حملہ آور، وہ رپورٹ ہی غائب کر دی گئی کیونکہ اس سے کلیئر ہو جاتا کہ اس میں حملہ آور کون تھے اور ان کو ٹرینڈ کس نے کیا، یعنی کہ ایک پری پلان تھا کہ نہیں تھا، یہ سامنے آنا تھا، لیکن وہ رپورٹ ہی سرے سے غائب کر دی گئی۔ آئین اور قانون کی بات ہم کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی ہونے کے باوجود وقت پر FIR نہیں کٹوا سکے، یہ تھا آئین اور قانون۔ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی کی جنگ عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں، اور سمجھتے تھے، یہ پولیٹیشنز کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے ورکر جو ہیں وہ عمران خان کے لیے مار کھا کر جیلوں میں جا رہے ہیں، لیکن یہ آرام سے بنی گالا اور زمان پارک میں بیٹھا ہے۔ لیکن آج 4 مہینے سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، نہ وہ ڈیل کرنے کے لیے راضی ہے اور نہ ہی وہ ڈھیل مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا وطن ملک پاکستان ہے اور میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہی جیوں گا اور ان کے ساتھ ہی یہاں سے میں جاؤں گا، مروں گا۔ یہ ہے وہ گستاخ۔ آئین اور قانون کی بات کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب عمران ریاض خان کو مرضی سے اغوا کرتے ہیں، مرضی سے اس کو غائب رکھتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کی زبان کو ڈیمیج کرتے ہیں اور مرضی سے اس کو جو ہے نا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسی دوران 3 یا 4 مہینے وہ جہاں بھی رہتے ہیں، کال کوٹری میں رہتے ہیں یا جہاں کسی بیسمنٹ میں اس کو رکھا جاتا ہے، اسی دوران عدالتیں بے بس اور لاچار نظر آئیں، اپنے احکامات پر امپلیمنٹ نہیں کرا سکیں۔ آج تحریک انصاف کے ورکرز کو پہلے گرفتار کیا گیا، ان سے زبردستی پریس کانفرنسز کروائی گئیں، پھر جب وہ کچھ چھوڑ کر چلے گئے، کچھ نے تو سیاست ہی چھوڑ دی، اور جنہوں نے نومینیشن پیپر جمع کرائے ان کو بھی ان سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ان کے پیپر چھینے گئے۔ جو بچ گئے، جو جمع کرا سکے،
ان کے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ مسترد کیے جا رہے ہیں۔ نہ پی ٹی آئی پر پابندی ہے اور نہ ہی نامینیشن جو پیپرز ہیں جمع کرانے والے ان پر نہ کسی قسم کا کوئی داغ ہے، نہ دھبا ہے، نہ ہی وہ کسی قسم کے نادہندہ ہیں، نہ ہی وہ کرپٹ ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا ان پر کوئی چارج ہے کہ کوئی آبجیکشن لگا کر ان کے نامینیشن پیپر مسترد کیے جائے، لیکن پھر بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ہے آئین اور قانون۔ دوسری طرف کسی بھی نون لیگ کارکن کے، پیپل پارٹی کارکن کے، جے یو آئی کے یا کوئی آزاد ہے، کسی کے بھی نامینیشن پیپر ریجیکٹ نہیں ہوئے۔ مریم نواز صاحبہ کے ہوئے مرمرا کے، وہ بھی اس لیے کہ وہ سزا یافتہ ہیں، لیکن جو مجرم ہے قوم کا نواز شریف، اس کو جو ہے نا اہل کیا جا رہا ہے الیکشن لڑنے کے لیے۔ مریم نواز کے مقابلے میں صنم جاوید صاحبہ کے ایک بجلی بل کی وجہ سے آبجیکشن لگا کر اس کے نامینیشن پیپر جو ہے نا وہ سننے میں آ رہا ہے کہ مسترد کیے جا چکے ہیں، لیکن اس کا بل بھی اس کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ ادا ہو چکا ہے۔ صرف پی ٹی آئی کے نامینیشن پیپر مسترد ہونا آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، اور کسی کے مسترد نہیں ہو رہے۔ نہ ورکر کنونشن کرنے کی اجازت ہے، نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ کمپین کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی نامینیٹ جو ہے کینڈیڈیٹ وہ اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں۔ ان کے تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ان سے کوئی کسی قسم کی تصدیق نہ ہو اور وہ نامینیشن پیپر جو ہیں وہ مسترد ہو جائیں۔ یہ ہو رہا ہے ملک پاکستان۔ نہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کا پتہ ہے، نہ خواتین کی ناموس کا پتہ ہے، انسانی حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ جس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جس طرح سے خاموش ہیں اور اپنے آپ کو کہنے والی اسلامی جماعتیں خاموش ہیں۔ بلوچ بہن بھائی ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی میں ان پر پانی ڈالا جا رہا ہے، ان پر واٹر کینن سے پانی ڈالا جا رہا ہے، ان میں سے بندے اٹھا کر اغوا کیے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ان کے، یہ جمعیت علماء اسلام جو خود کو اسلامی جماعت کہتی ہے، اسلام کا علم بردار خود کو سمجھتی ہے، ایک بیان تک جاری نہیں کیا کہ بلوچ بھی ہمارے بہن بھائی مسلمان ہیں۔ یہ ہو رہا ہے ملک پاکستان میں۔ آئین اور قانون کے پاؤں میں گھنگرو ڈال کر ایک خاص قسم کے طبقے کے لیے نچوایا جا رہا ہے، اور اس پر پھر عمل ہم کیوں کریں؟ کیا ہم بھی اس قانون کے تابع ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ حافظ۔